میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد سب سوچ رہے تھے کہ جناب اب میئر آ جائیں گے تو کچھ ملک کے جو ہمارے حالات ہیں، شہر کے سڑکیں خاص طور پہ جگہ ہو جائیں گی، کچرا جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، بینرز لگے ہوئے تھے اور بینرز اور ایکٹیویٹیز ہم دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد پریس کانفرنس کبھی جماعت اسلامی، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی پی ٹی آئی، لیکن پھر اچانک سے کیا ہوا، ایک ڈیڈ لاک آ گیا۔ اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے یہ ہوا کہ اتنا عرصہ، یعنی جنوری میں ہوئے تھے بلدیاتی انتخابات، اس کے بعد سے اب تک ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں پر معاملات ہیں اور کب جو ہے یہ ہمارا میئر کراچی کا سامنے آئے گا۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے ایک دوسرے پر الزامات اور بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس صورتحال میں میئر کراچی کے لیے مقابلہ دلچسپ رہا۔ پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے ایم سی سٹی کونسل میں نشستیں برابر ہو گئی ہیں، دونوں کے پاس 84 نشستیں ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی 40 نشستیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کی 5 ہیں، جمعیت علماء اسلام کی 1 نشست ہے، آزاد امیدوار کے پاس 1 نشست ہے۔ ان حالات میں الیکشن کمیشن پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن بہت سلو کام کر رہا ہے۔ مراد علی شاہ یہ بھی کہتے ہیں آدھے سندھ میں انتخابات کو 8 ماہ ہو چکے ہیں، فوری نتائج بتائے جائیں۔ کمیشن سے ہمارا یہی اعتراض ہے کہ بہت سلو چل رہے ہیں، امیڈیٹلی الیکشنز کریں، جو ریزلٹس ہیں ان کو اناؤنس کریں جو انہوں نے وتھہیلڈ کیے ہوئے۔ ہم جیتے ہیں، ہماری اس وقت 97 سیٹ سے میئر ہمارا کراچی کا ہے۔ اچھا جی، تو اب اس صورتحال پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ بیسکلی جماعت اسلامی نہیں بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی یہ شکوہ کر رہی ہے کہ تاخیر ہو رہی، تو آخر یہ وجوہات آپ کو کیا دکھائی دیتی ہیں اس تاخیر کی؟ جنوری کو انتخاب ہوا اور 16 جنوری کو یہ ہو سکتا تھا کہ جن 11 یوسیز میں انتخاب نہیں ہوا تھا اس میں ضمنی انتخاب کروایا جاتا، لیکن 2 مہینے کو ہونے کا ہے الیکشن کمیشن نے یہ انتخاب نہیں کروایا۔ ظاہر ہے پہلا مرحلہ ہی مکمل آپ نہیں کر رہے ہیں، ہاؤس ہی مکمل نہیں کر رہے، اور ایک طرف تو پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جلدی کیا جائے، لیکن دوسری طرف خود پیپلز پارٹی نے خط لکھا کہ ان ضمنی انتخاب ان یوسیوں میں نہ کروایا جائے، تو ظاہر ہے اس کے بغیر تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی نا۔ تو اور جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں جو سیاسی بنیادوں پہ تمام کام کیے جا رہے ہیں وہ سارے کام کرتے رہیں گے، اور جو کچھ بھی یہاں پر کرپشن لوٹ مار ہو رہی ہے وہ ہوتی رہے گی۔ اس لیے الیکشن کمیشن تو ہمارے خیال میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، اور اس کو کرنی چاہیے۔ ہم نے متعدد بار خط بھی لکھا ہے، حاضر ہو کر بھی بات کی ہے، یاد دہانی بھی کروائی ہے، احتجاج بھی کیا ہے، اور اب ہم نے ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کی ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود پیپلز پارٹی نے ہی تو نتائج کو تسلیم نہیں کیا بلکہ نتائج کو تبدیل کیا اور جعل سازی کی، اور آر اوز کے ذریعے سے نتیجے بدلے، اور ری کاؤنٹنگ میں تمام ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک طرح سے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا۔ اگر یہ سارے کام یہ نہیں کر رہے ہوتے تو پروسیس آگے بڑھ جاتا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے اس پورے طرز عمل کو درست کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں پورا انتخابی عمل خراب ہو رہا ہے اور زبردستی نتیجے اپنے حق میں لینے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو حافظ صاحب یہ بتایا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے جو مذاکرات تھے وہ نتیجہ خیز کیوں نہیں ثابت ہوئے، اور ڈیڈ لاک کیوں برقرار ہے؟ ڈیڈ لاک نہیں ہے، نہ کوئی ایسی بات چیت ہوئی تھی کہ جس کے نتیجے میں ہم کہیں کہ ہم نے کوئی معاہدہ کر لیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مین وائل پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے پیپلز پارٹی نے 30 کو 130 کیا تھا، تو لیاقت آباد والی سیٹ پر جہاں وہ کئی مطلب پتہ نہیں 500 700 800 ووٹ سے ہارے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے نتیجہ بدل کر ہمارے خلاف اپلیکیشن ای سی پی میں دے دی، اور جب وہاں پر ہم پہنچے تو ان کا کینڈیڈیٹ بھی نہیں آیا، تو ہم نے شکوہ کیا کہ یار یہ کام جو پیپلز پارٹی کر رہی تھی، تو اگر جماعت اسلامی کی زبردستی سیٹ کم ہوگی اور پی ٹی آئی کے ذریعے سے کم ہوگی تو یہ تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ چیک کیجئے کہ آپ کے کچھ لوگ پیپلز پارٹی سے ملے ہوئے تو نہیں ہیں۔ اس پر ظاہر پی ٹی آئی کے کچھ دوست برا مان گئے۔ مجھے افسوس جب فواد صاحب نے ایک میڈیا پہ یہ بات کہہ دی کہ ہم جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دیں گے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی پالیسی یہ ہے کہ کراچی میں میئر وہ پیپلز پارٹی کا لانا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی یہ پالیسی ہے تو صحیح ہے، آپ کو یہ پالیسی سلامت، ہم کوئی کسی کو زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ اچھا حافظ صاحب، جو امیدیں لوگوں کے دلوں میں تھیں، جو امیدیں جاگی تھیں کہ یہ بلدیاتی انتخابات کے بعد چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، ریلیف ملے گا، وہ دم توڑتی جا رہی ہیں۔ آپ شہر کا حال دیکھیں، لوگ ریلیف ملنے کے متلاشی ہیں، کیا سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ جماعت اسلامی تو مسلسل کام کر رہی ہے اور شہریوں کی آواز بن رہی ہے، شہریوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں اور کم از کم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی ہمارے تمام لوگ منتخب ہوئے ہیں جو چیئرمین، انہوں نے اوتھ تو نہیں لیا، لیکن سب لوگ یوسیز میں جاتے ہیں، وہاں کے عملے سے انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے، اور بغیر کسی اختیار کے صفائی ستھرائی کا کام اور اپنے علاقے کو
ٹھیک کرنے کا کام شروع کر دیا ہے. تو اصل میں ول ہونی چاہیے اور اپنے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں, تو پھر راستے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے گا, اور کل اگر وہ اناؤنس کر دیتا ہے یوسیز کے الیکشن کا پروسیس مکمل ہوتا ہے, تمام یوسیوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے, دھاندلی زدہ جو سیٹیں ہیں ان کو بحال کر دیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں آپ درست ہونا شروع ہو جائیں گی. اصل رکاوٹ ہی حکومت اور الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے, اور اسی لیے ہم شکوہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے ایک طرح سے حکومت کے نمائندے کا کردار ادا کر رہا ہے. اور میں ذمہ داری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر 2 مہینے تک آپ ضمنی انتخاب جو 11 یوسیوں کا اس کا اعلان نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کو سرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, حافظ نعیم الرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. بہت